یہ نور جو ہے، یہ چمک جو ہے، یہ مدینے والے کی چمک ہے، یہ گنبد خضرا کی چمک ہے، اور سچ پوچھئے تو یہ تعلیم مصطفیٰ کی چمک ہے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، ان علماء کرام کو بھی سلامت رکھے۔ گفتگو کے آغاز سے پیشتر آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جسے خدا نے پیدا فرمایا تو حسن و اعتدال بخشا، ادب دیا تو سیرت کا جمال بخشا، علم دیا تو عالم ما کانا وما یکون بنایا، ہدایت فرمائی تو ہر مشکل و مبہم کا عقد کشا کیا، سیانت و عفاف کو ان سے زینت بخشی، عدل و انصاف کو ان سے قوت دی۔ سبحان اللہ، محرم اسرار خدا، زینت عرش کبریا، محبت وحی و الہی، مظہر ذات کبریائی، اندھی آنکھوں کی ضیا، بہرے کانوں کی جلا، بند دلوں کے رہنما، ارسلہ بالحق و دین الہدا کی بارگاہ ناز میں، غلامانہ، عاشقانہ، محبتانہ، ملتجیانہ، ایماندارانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر ناظم اجلاس، منبع اخلاص، علی جناب عزت معاب مولانا ظفر بزمی صاحب قبلہ، بہترین نظامت و نقابت سے آپ کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ یہ بار بار آپ سے روبرو ہوں گے اور آپ کو بیدار کریں گے۔ ابھی آپ نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بلند آواز سے پڑھو، ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ دل سے پڑھو۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ بہت بلند آواز سے نہیں بلکہ دل سے پڑھو، کیونکہ درود مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجی جاتی ہے، اور اس بارگاہ کا ادب تو یہ ہے کہ جتنا معدب اور بااخلاص ہو کر درود پڑھیں گے مصطفیٰ اپنے کانوں سے اس کو سماعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنا دل سے خلوص کے ساتھ، یہ ضروری نہیں ہے کہ بلند آواز سے پڑھی جائے، کیونکہ اس بارگاہ کی سماعت کا تو یہ عالم ہے کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کیا بات ہے، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے واہ واہ، کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واہ واہ، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کیا کہنے حضرت، واہ واہ واہ، کانے لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت کا بھی صاحب جواب نہیں۔ واہ واہ، میں بڑا خوش ہوں، آج بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ علماء کرام کی جماعت اور پھر آپ کا یہ نورانی قافلہ، اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے
کہ جس وقت میں تقریر ہونی چاہیے وہ وقت مجھے عطا فرما دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے بڑی خوشی ہے۔ قاری حنیف صاحب قبلہ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کا بھی جواب نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام۔ کیا کہنے، علماء توجہ فرمائیں، ترتیب دیکھیں اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا نزدیک و دور، کیا فرماتے ہیں دور و نزدیک۔ واہ مسئلہ دور والوں کا ہے، جی، مسئلہ دور والوں، دور والوں کا ہے۔ جی نزدیک سے سننا سب مانتے ہیں، نزدیک کا سننا تو سب مانتے ہیں، مسئلہ دور کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے، واہ واہ واہ، یعنی ان دور کے نہ سننے والوں پر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کہ انہیں قریب کرنے کے لیے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ نبی کی بارگاہ تو وہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، کہ جس طرح مصطفیٰ نزدیک سے سن سکتے ہیں ویسے ہی مصطفیٰ دور سے بھی سن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں اللہ، سلام۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا، اس لیے میں یہ نہیں کہتا، بسا اوقات کہتے ہیں ناظم صاحب بھی ماشاءاللہ آپ کو جگاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے نعرہ لگایا جائے، لیکن میں کہتا ہوں دل سے لگایا جائے، بے شک، دل سے لگایا جائے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز کی بلندی نہیں دیکھی جاتی، دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، مدینے والا ہم سے دور ہے، مدینے والا، مدینہ ہم سے دور ہے، مگر مدینے والا ہم سے دور نہیں ہے۔ بے شک، مدینہ ہم سے ضرور دور ہے، مگر مدینے والا ہم سے دور نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک بار اور عقیدت کے ساتھ، اللہم صلی علی خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تعلیمی کانفرنس میں آپ کی شرکت ہو رہی ہے، یہ علماء کرام کی محنت کا نتیجہ ہے، جو اساتذہ کرام ادارے میں تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، اور یہ بچوں کا یہ نورانی قافلہ جن کے سروں پر دستار ہے، سفید کلر کا امامہ شریف، گلے میں گلاب کا ہار، ذرا آپ دیکھیں تو صحیح یہ پھول جیسے بچوں کے چہرے پر کتنی خوشی ہے اور کتنا نور چھایا ہوا ہے۔ آپ ان کے نورانی چہروں پر نظر ڈالیے، یقیناً ان کے والدین کے چہرے اس سے بھی زیادہ خوش نظر آئیں گے کہ آج میرے بچے کے سر پر امامہ شریف بندھا ہوا ہے، میرا بچہ آج صف میں سب سے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی یہ تعلیم کی ابتدا ہے جو صف میں سب سے آگے ہے، لیکن جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو یہی بچہ مصلی امامت پر نظر آتا ہے، یہی بچہ قوم کی رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، یہی بچہ قوم کی سربراہی کرتا نظر آتا ہے، یہی بچہ قوم کا مقتدی بن کر قوم کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ کی ہی تو دین ہے کہ ہمیں حافظ قرآن عطا کر رہا ہے، ہمیں عالم دین عطا کر رہا ہے۔ اور دیکھو مسلمانوں، ان کا مرتبہ تم یہ مت سمجھنا کہ کم ہے، کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ مولویوں کے پاس کیا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، مولویوں کے پاس کیا ہے؟ ارے نادان وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ مولویوں کو اللہ نے عطا فرما دیا، اور ان کا مقام اور ان کی عظمت کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کتنے اچھے انداز میں ان کی عظمت بیان کر رہا ہے، ارشاد ربانی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ایمان والوں کے مرتبے کو
کو بلند فرماتا ہے اور ایمان والوں میں ان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے جو علم والے ہیں۔ اللہ اکبر، جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ سب ایمان والوں کی جماعت ہے، یہ سب ایمان والے بیٹھے ہیں، اور ایمان والوں اپنے نصیبے پر قربان جاؤ، اپنی عظمت کو پہچانو۔ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ نے ایمان والوں کے مرتبے کو بلند فرمایا اور ایمان والوں میں ان کے مرتبے کو بلند فرمایا جو علم والے ہیں۔ تو پتہ چلا ایمان والوں کا مرتبہ تو بلند ہے، مگر ان ایمان والوں میں ان کا مرتبہ بلند ہے جو آپ میں علم والا ہے، جو آپ میں جاننے والا ہے، جس نے علم مصطفیٰ سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے، جس نے مصطفیٰ کی شریعت پڑھی ہے، جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو پڑھا ہے، جس نے مدارس اسلامیہ کی خاک چھانی ہے اور اپنے مدرسین کے سامنے زانوے ادب طے کیا ہے، ان کے مرتبے کو اللہ بلند فرماتا ہے، ان کے مرتبے کو، ان کی عظمت کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ اور آپ مرتبے کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ منبر شریف پر دیکھ لیجئے، انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، انہوں نے حدیث رسول سیکھی ہے، تو اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ آج یہ منبر شریف پر بیٹھے ہیں، اور آپ نہیں پڑھ پائے تو آپ سامعین بن کر سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم آپ کی عظمت کو گھٹا رہے ہیں، پہلے ہی میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ ایمان والوں کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے، آپ کا بھی مرتبہ کم نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن آپ کے مرتبے کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کے مرتبے کو بلند کرتا ہے، آپ کا مرتبہ یقیناً بلند ہے۔ کیوں؟ ایمان کی دولت آپ کے پاس ہے، آپ مصطفیٰ کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہوئے ہو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہو، اور آپ کی ہی محنت کی کمائی سے یہ ادارے چلتے ہیں، اور ان اداروں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں یقیناً آپ کی محنت کی کمائی اس ادارے میں لگا، اور یہ طلبہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس ادارے کی اخراجات کی ذمہ داری آپ نے یقیناً اٹھائی ہوگی، گاہے بگاہے آپ نے مدرسے کی خدمت ضرور کی ہوگی، اور آپ کی خدمتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس مدرسے سے حفاظ بھی نکل رہے ہیں، اس مدرسے سے حافظ قرآن بھی نکل رہے ہیں، اس مدرسے سے ناظرہ قرآن پڑھ کے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، میں نے دوسری حدیث میں نے تلاوت کی تھی کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ مصطفیٰ جنہیں بہتر کہے وہ آپ کے نظر کے سامنے ہے، یہ قرآن پڑھنے والے انہیں بھی مصطفیٰ نے بہتر فرمایا، اور یہ قرآن پڑھانے والے انہیں بھی مصطفیٰ نے بہتر فرمایا۔ تو دیوانوں ذرا اندازہ لگاؤ، یہ پڑھنے والے بھی آپ کے سامنے ہے، یہ پڑھانے والے بھی آپ کے سامنے ہے، اور آپ اندازہ لگاؤ جسے مصطفیٰ بہتر کہہ دے دنیا کی کوئی طاقت اسے نظروں سے گرا نہیں سکتی، کیونکہ جسے مصطفیٰ نے بہتر کہہ دیا وہ سارے زمانے سے بہتر ہوتا ہے، اور ان کا مقام عرفہ وہ اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ تعلیم القرآن، جشن دستار بندی، مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ۔ حضرات یہ طلبہ جنہوں نے قرآن پڑھا انہیں مصطفیٰ نے بہتر کہا۔ اللہ اکبر، یہ علماء جنہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا، یہ حفاظ، یہ قرآ جنہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا، انہیں مصطفیٰ نے بہتر کہا۔ ذرا اندازہ لگاؤ جن کو نبی بہتر کہیں، تم کون ہوتے ہو ان کی شان میں انگلی اٹھانے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کی خامیاں نکالنے والے؟ جنہیں مصطفیٰ بہتر کہے تو دیوانوں کا کام تو یہ ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے بہتر کہا، زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے لیکن وہ چیز ٹل نہیں سکتی، جنہیں مصطفیٰ نے بہتر کہہ دیا وہ بہتر ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ۔ ہر امتی کے ذمے یہ واجب ہے
کہ جنہیں مصطفیٰ نے بہتر کہہ دیا ہے وہ ہماری نظروں میں بہتر ہے، کیونکہ ہم نے نہیں کہا ہے، یا دنیا گاؤں کے کسی چودھری نے نہیں کہا ہے، گاؤں کے کسی پردھان نے نہیں کہا ہے، بلکہ اس نے کہا ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے، اس نے کہا ہے جو محبوب رب العالمین ہے، اس نے کہا ہے جو طٰہٰ یا یاسین ہے، اس نے کہا ہے جو محبوب رب العالمین ہے، اس نے کہا ہے جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس نے کہا بہتر۔ تو اب دنیا کی کوئی طاقت غلط کہے، تم کبھی اپنی زبان سے کسی عالم کو یا کسی حافظ کو یا کسی قاری کو غلط کہنے کی سوچنا بھی مت، کیونکہ مصطفیٰ نے انہیں بہتر کہا ہے۔ جسے مصطفیٰ بہتر کہہ دے قسم خدا کی دنیا کے ہر انسان سے زیادہ بہتر وہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی بہتری کا نتیجہ یہی ہے کہ مصلی امامت پر یہی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، گاؤں کا ایک غریب کا بچہ جب مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، باپ مزدوری کر کر کے اپنے بچے کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، اور عام طور پر تو قاری صاحب یہی ہوتا ہے کہ بچے غریب کے ہی مدرسوں میں زیادہ پڑھ رہے ہیں، غریب کے ہی بچے مدارس اسلامیہ کی زینت بنتے ہیں۔ امیر تو اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں بھیجتا ہے، امیر اپنے بچوں کو لاکھوں روپے خرچ کر کر ایڈمیشن کراتا ہے، غریب کے بچے وہ مدارس اسلامیہ میں ہوتے ہیں۔ مگر خدا کی قسم امیر اپنے بچوں کے پیچھے لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، بڑے اچھے سے اچھے انگلش میڈیم میں امیر اپنے بچے کو لے جاتا ہے، اس کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، وہ بچہ انجینئر بنتا ہے، وہ بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، وہ بچہ پروفیسر بنتا ہے، وہ بچہ اپنے وقت کا بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے۔ لیکن گاؤں میں اگر وہ ڈاکٹر آیا، گاؤں میں پڑھ کے وہ انجینئر آیا، گاؤں میں پڑھ کے وہ ماسٹر آیا، وہ پروفیسر آیا، تو گاؤں کا کوئی شخص یہ نہیں کہے گا ڈاکٹر صاحب ذرا نماز پڑھا دیجئے، ڈاکٹر صاحب ذرا مصلی امامت پر چلے جائیے، ڈاکٹر صاحب آج فجر کی نماز آپ پڑھا دیجئے۔ اگر غریب کا بچہ مدرسہ تعلیم القرآن سے پڑھ کر گاؤں کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہر دیکھنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ لو یہ فلاں کا بیٹا ہے، حافظ قرآن بن کے آیا ہے، عالم دین بن کے آیا ہے، قاری قرآن بن کے آیا ہے، اور ہر ایک محبت کی نظر سے اسے دیکھتا ہے۔ اور جب وہ بچہ مسجد میں پہنچتا ہے تو ہر ایک کی نظر اس بچے کی طرف ہوتی ہے، اور اس بچے سے کہا جاتا ہے آئیے اب مصلی امامت پر جائیے۔ اب اگر وہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر بھی ہے تو سمجھ لو کہ اب اس غریب بچے کے پیچھے وہ ڈاکٹر بھی کھڑا نظر آ رہا ہے، وہ انجینئر بھی کھڑا نظر آ رہا ہے، وہ پروفیسر بھی کھڑا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا دیوانوں کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ مصلی آتا نہیں ہوتا۔ ارے یہ مصلی تو اسی کو آتا ہوتا ہے جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ تعلیم القرآن۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے حضرات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروفیسر و انجینئر بن گیا مگر وہ عزت نہیں مل پائے گی، وہ عظمت نہیں مل پائے گی، وہ بلندی نہیں مل پائے گی۔ یہ مصلی چاہے وہ غریب کا بچہ کیوں نہ ہو، نہ کسی برادری کو دیکھا جاتا ہے، نہ رنگ و نسل کو دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری سے آتا ہو، چاہے وہ کسی بھی برادری سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو، لیکن جب وہ حافظ قرآن یا عالم دین بن کر اپنے محلے میں آتا ہے، اپنے گاؤں میں آتا ہے، تو ہر ایک کی نظر نہ اس کی ذات پر ہوتی ہے نہ اس کی غربت پر ہوتی ہے۔ اگر نظر ہوتی ہے تو سر پہ تاج عالمیت کے تاج پر ہوتی ہے، حافظ قرآن حفظ قرآن پر ہوتی ہے، اور پھر وہ عظمت اس بچے کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن منزل من السماء کتاب، قرآن جس کے ہر زبر ہر زیر پر ہمارا ایمان ہے۔ آج ان بچوں نے قرآن پڑھا، یقیناً آپ کو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور قرآن پڑھنے والا، اللہ اکبر، یہ طالب علم ہے، جب یہ چلتے ہیں نا تو ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔
ان کی عظمت یہ ہے پیارے کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں کہ طالب علم چل رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی وہ طالب علم ہے کہ اگر گاؤں کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ ان کے قدموں کی برکت سے اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اللہ اکبر. اس قبرستان کے مردوں سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ان کی فضیلت ہے. اور قرآن پڑھنے والوں کی عظمت کا کیا کہنا. یہ قرآن پڑھ کر جب منظر عام پر آتے ہیں یقیناً قرآن اپنی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے پڑھنے والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. ہماری جماعت کے قداور عالم دین علماء کرام جانتے ہوں گے حضرت مفتی شمس الدین صاحب بہرائچی. حضرت کی تقریر میں نے سنی تھی آج سے تقریباً 20 سال قبل. ماشاءاللہ قاری طاہر صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں. ذرا قرآن کا اعجاز دیکھیے. سنیے حضرت کی زبانی. میں نے یہ گفتگو سنی کہ ضلع آسنسول بنگال کا واقعہ. انگریز کا دور تھا. حکومت انگریزوں کی تھی. یہ تن کے گورے من کے کالے اپنے ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے. ایک انگریز افسر تھا اس کا ایک باورچی تھا جو مسلمان تھا. کھانا بڑا اچھا بناتا تھا. اور جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نگلیہ عاقل والے بھی کھانا بہت اچھا بناتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. وہ باورچی تھا کھانا بڑا اچھا بناتا تھا. اس انگریز افسر کو اس کے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا لگتا تھا. مسلمان تھا پکا ایمان والا تھا عاشق رسول تھا اور پابند نماز بھی تھا. نوکری انگریز کی کرتا تھا مگر نماز کے اوقات میں وہ کسی اور کی سنتا نہیں تھا. نماز کے پابندی کیا کرتا تھا. انگریز اپنے گھر میں دیکھتا کہ یہ باورچی میرا ہے تنخواہ میں دیتا ہوں مگر یہ اپنے مذہب کا اتنا پابند ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی اس کی نہیں چھوٹتی. توجہ کیجئے گا ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے اس کی. ایک دن ناشتہ لے کر جب حاضر ہوا انگریز نے کہا باورچی ناشتے میں دیر ہوتی ہے جلدی لایا کرو. باورچی نے کہا صاحب ناشتہ میں اسی وقت تیار کروں گا جب اپنے اوراد و وظائف سے میں فارغ ہو جاؤں گا. صبح اٹھ کر میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. میں دنیا کے کسی کام کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتا جب تک میں قرآن کی تلاوت نہیں کر لیتا. آپ چاہے نوکری پر رکھیں یا نہ رکھیں میں اپنا معمول نہیں بدل سکتا. میں پہلے قرآن پڑھوں گا نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کا ناشتہ تیار کروں گا. انگریز خاموش ہو گیا. کیوں خاموش ہوا؟ اس لیے کہ باورچی بڑا اچھا تھا وہ اس کی ضرورت بنا ہوا تھا. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں مسلمانوں جس میدان میں بھی رہو اتنا اچھا بنو کہ دوسروں کی ضرورت بن جاؤ. اتنا اچھا بنو کہ دوسروں کی ضرورت بن جاؤ. اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہو تو اتنی اچھی تعلیم حاصل کرو کہ دوسروں کی ضرورت بن جاؤ. اگر آپ پروفیسر بن رہے ہو تو اتنا اچھا بنو کہ دوسروں کی ضرورت بن جاؤ. اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہو تو اتنا اچھا ڈاکٹر بنو کہ دوسروں کی ضرورت بن جاؤ. اگر آپ انجینئر بن رہے ہو تو اتنا اچھا انجینئر بنو کہ دوسروں کی ضرورت بن جاؤ. اگر آپ کسی بھی محکمے میں ہو اتنا اچھا کام کرو کہ دوسروں کی ضرورت بن جاؤ چاہتے ہوئے بھی وہ تجھے اپنے سے الگ نہ کر سکے. اتنا اچھا بنو. کیا کہنے وہ باورچی تھا بہت اچھا. انگریز سوچنے لگا اگر ہٹاتا ہوں تو اتنا اچھا باورچی نہیں ملے گا. کچھ دن گزرا پھر کہنے لگا باورچی کھانے میں تاخیر ہوتی ہے جلدی کیا کرو کیا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا معاف کیجئے گا صاحب میں عبادت کے وقت میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں پھر کوئی کام کرتا ہوں. کہا گھر میں میرے رہ رہے ہو نوکری میری کر رہے ہو تنخواہ میں دیتا ہوں. اللہ اکبر تمہاری یہ سب یہاں نہیں چلے گی. باورچی نے کہا اپنی نوکری اپنے پاس رکھو مجھے نہیں چاہیے. میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں میں تو قرآن پڑھوں گا نماز کی پابندی کرتا رہوں گا. واہ واہ واہ. انگریز نے کہا اچھا
اپنے قرآن پر اتنا گھمن کہ ضرور قرآن اللہ کا کلام اور جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، اور میرا قرآن تمام کتابوں میں افضل۔ باورچی نے اتنا کہا تو انگریز نے کہا اچھا تم اپنی کتاب قرآن کو تمام کتابوں میں افضل کہتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ انجیل افضل۔ باورچی نے کہا بے شک انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب، مگر جس کتاب کی بات میں کر رہا ہوں وہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں افضل، اور قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں افضل، اور وہ قرآن تمام کتابوں میں افضل ہے۔ اچھا قرآن کی افضلیت ثابت کر سکتے ہو؟ کہا بے شک قرآن کی افضلیت ثابت کر سکتا ہوں۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا چلو شرط لگا لو، تم بھی اپنی کتاب کو لے کر آؤ، میں بھی اپنی کتاب کو لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنی کتاب قرآن کو آگ میں ڈالو، میں بھی اپنی کتاب انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، بغیر جلے جو کتاب باہر آ جائے وہ افضل۔ نعرہ لگائیے، حضرت آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان نعیمی صاحب قبلہ، استاذ الفقہا، ممتاز الفقہا، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اجازت حضرت، ماشاءاللہ آپ لوگ اپنی جگہ دیکھیے تشریف استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان مدد ذلہ النورانی کی تشریف آوری ہو گئی۔ دیکھیے محفل میں اور نورانیت کا اضافہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ ایک بار دل سے کہیں یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر ہندوستان نور علی نور صاحب قبلہ کانپوری۔ توجہ ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے انگریز نے کہا ثابت کر سکتے ہو؟ کہا بالکل۔ کہا ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل؟ کہا دلیل یہ ہوگی تم بھی اپنی کتاب کو آگ میں ڈالو، میں بھی اپنی کتاب کو آگ میں ڈالوں، جو بغیر جلے باہر آئے وہ افضل۔ باورچی نے کہا منظور، سبحان اللہ، کہا مجھے منظور۔ ادھر باورچی اپنے کمرے میں گیا، ادھر انگریز اپنے کمرے میں گیا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، باورچی اپنے کمرے میں مصلی بچھاتا ہے رب کے حضور، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگتا ہے، یا اللہ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، قرآن تیرا کلام ہے، یہ منزل من السما کتاب ہے، تو نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا، اے میرے پروردگار ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، یقیناً اس کے ایک ایک زیر زبر پر ہمارا ایمان ہے، ہم جانتے ہیں یہ تمام کتابوں میں افضل ہے، اور جس نبی کو تو نے آخر میں مبعوث فرمایا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل ہے۔ اے میرے معبود، آج قرآن کی افضلیت کے لیے میں نے یہ شرط مان لی ہے، اے میرے پروردگار میں اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق میں نے اس انگریز کی شرط مان لی ہے۔ شرط ماننا میرا کام تھا، قرآن کی افضلیت کو ثابت کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائے مسلمانوں، ادھر انگریز افسر اپنے کمرے میں گیا، یہ تن کے گورے من کے کالے بڑے ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں، اس نے دعا وغیرہ تو نہیں مانگی، اس کے پاس ایسا کیمیکل تھا جس کا اثر آگ پر نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی کتاب کو نکال کر ہر ورق میں کیمیکل لگانا شروع کیا، پوری کتاب میں کیمیکل لگا کر وہ تیار کیا، آگ میں ٹیسٹ بھی کر لیا، اب اس کتاب کو آگ جلا نہیں رہی تھی، بڑا مطمئن تھا وہ دل ہی دل میں کہ مسلمان کے پاس کوئی کیمیکل نہیں ہوگا،
وہ غریب باورچی ہے وہ کہاں سے لائے گا کیمیکل؟ وہ غریب باورچی ہے اس کے پاس یہ چیز کہاں سے آئے گی؟ ہمارے پاس یہ چیز تھی، میں نے لگا لی، اب میری کتاب کو آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ مسلمان ہار جائے گا، مسلمان کی کتاب جلے گی ہی جلے گی، کیونکہ فطرت یہ بتاتی ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، اور قرآن جس کو آپ اوراق کی شکل میں دیکھتے ہیں یہ کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کاغذ کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو فطری بات ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے۔ انگریز دل ہی دل میں خوش تھا کہ اب تو میں جیتوں گا ہی جیتوں گا۔ اللہ اکبر، تاریخ متجنہ پر انگریز بھی آیا، باورچی بھی آیا، آگ جلائی گئی، لوگوں کا ہجوم تھا، چاروں طرف سے بھیڑ لگ گئی تھی، لوگوں کو پتا چلا تھا کہ آج قرآن اور انجیل کے درمیان یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی کتاب افضل ہے۔ اللہ اکبر، ادھر سے مسلمان باورچی قرآن سینے میں لے کر حاضر ہوتا ہے، ادھر سے انگریز افسر بھی لے کر آتا ہے۔ جہاں آگ جلائی گئی تھی وہاں پر دونوں موجود ہیں۔ انگریز افسر نے کہا او مسلمان باورچی ڈال دے اپنی کتاب کو آگ میں۔ باورچی نے کہا سن، میں کتاب کو آگ میں تنہ تنہا کیسے ڈال سکتا ہوں؟ ارے میں اس کتاب کو پڑھنے والا، میں اس کتاب کا ماننے والا، میں اس کتاب سے عقیدت رکھنے والا، اس کتاب کو ہم اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، اس کتاب کو ہم بے وضو نہیں چھوا کرتے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو بے وضو چھونا بھی حرام ہے، ہم باوضو ہیں اور کتاب میرے ساتھ ہے، تم بھی ماننے والے ہو، ہم بھی ماننے والے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ تنہا کتاب آگ میں ڈالی نہیں جائے گی، بلکہ کتاب کے ساتھ کتاب کا ماننے والا بھی آگ میں جائے گا۔ اب قرآن صرف آگ میں نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ قرآن کا پڑھنے والا بھی جائے گا، اور انجیل آگ میں نہیں، انجیل کے ساتھ انجیل کا ماننے والا بھی آگ میں جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات، اتنا سننا تھا، انگریز کے پاؤں تلے زمین کھسکنے لگی، وہ گھبرایا، کہنے لگا یہ کون سی بات کہنے لگے ہو تم؟ ہماری شرط تو یہ تھی کہ کتاب آگ میں ڈالی جائے گی، کتاب ڈال دو میں بھی کتاب ڈالوں گا۔ مگر باورچی نے کہا خبردار، کتاب ڈالنے کی بات ضرور تھی مگر اب صرف کتاب نہیں، کتاب کے ساتھ کتاب کا ماننے والا بھی آگ میں کودے گا۔ اللہ اللہ، انگریز گھبرایا اور گھبراہٹ میں کہنے لگا اگر تو اتنا ہی پکا ہے اور تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو اپنے قرآن کے ساتھ آگ میں چلا جا، میں نہیں جا سکتا۔ اتنا سننا تھا۔ انگریز کی بات سن کر وہ مسلمان باورچی ذرا بڑا ایمان میں پکا تھا، سینے میں قرآن کو لے کر آگ میں کود جاتا ہے۔ زمانے نے اپنے نگاہوں سے دیکھا، نہ قرآن جلا ہے نہ قرآن کا پڑھنے والا جلا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، مدرسہ تعلیم القرآن، جشن دستار بندی۔ حضرات، تو قرآن اپنی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے پڑھنے والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، گھروں میں حفاظت ہوگی۔ یقیناً قرآن یہ ہمیں ایمان دے رہا ہے، قرآن کی تعلیم سے ہمیں ایمان میں مضبوطی ملتی ہے، تعلیم قرآن سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اب ذرا دنیا پر نظر ڈال کر دیکھو، اب عظمت مصطفیٰ کی بات آئی، ناموس رسالت کی بات آئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بحال کرنے کی بات آئی، تو جو کوئی ڈاکٹر نہیں تھا جو مصطفیٰ کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے میدان میں آیا؟ کوئی پروفیسر نظر نہیں آیا ہوگا آپ کو، کوئی انجینئر نظر نہیں آیا ہوگا آپ کو۔ اگر مصطفیٰ کی عظمت کو بچانے کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر میدان عمل میں کوئی آیا ہے تو وہ مصطفیٰ کا دیوانہ قرآن کا پڑھنے والا نظر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آج مفتی سلمان اظہری کو دنیا یاد کر رہی ہے۔ حضرات، کس وجہ پر، کس بنا پر؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا وہ ناموس رسالت کے خاطر میدان عمل میں آ گئے تھے، مصطفیٰ کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے میدان کارزار، میدان عمل میں تھے، تو اللہ نے اسے یہ عزت عطا فرمائی۔ ہم آج لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹر و انجینئر بناتے ہیں، لیکن جب عظمت رسول کی بات آتی ہے تو وہ ڈاکٹر نکل کر میدان میں نہیں آتا، وہ انجینئر نکل کر میدان میں نہیں آتا، وہ پروفیسر نکل کر میدان میں نہیں آتا، بلکہ اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ایک مصطفیٰ کا دیوانہ جس کے سینے میں علم مصطفیٰ ہوتا ہے اور زبان پر قرآن کے کلمات ہوتے ہیں،
وہی میدان عمل میں آ کر مصطفیٰ کی عظمتوں پہ پہرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات یہ قرآن ہے جو آج ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ قرآن کو جس نظریے سے دیکھو اس طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ آپ قرآن کو طبی نقطہ نظر سے دیکھو تو قرآن مکمل علاج ہے۔ قرآن کو قانونی نقطہ نظر سے دیکھو تو مکمل ضابطۂ قانون آپ کو قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کو زندگی گزارنے کے وصول اور ضابطے سے دیکھو تو قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا وصول اور ضابطہ عطا فرماتا ہے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا لیا ہے۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں لیکن رسمن پڑھ رہے ہیں، صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن تو ملا ہے ہمیں پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے۔ قرآن پڑھ کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، قرآن پڑھ کر اپنی زندگی میں نور پیدا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایمان والوں کو حکم دیا۔ پتہ چلا آیت کریمہ کی روشنی میں کہ ہم ایمان والے ہیں مگر پورے طور پر داخل نہیں ہو پائے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ ایمان تو ہے ہمارے پاس، ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے مگر پورے طور پر داخل نہیں ہو پائے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر پورے طور پر داخل ہوتے تو اقیموا الصلاۃ پر عمل ہوتا، پورے طور پر داخل ہوتے تو آتوا الزکاۃ پر عمل ہوتا، پورے طور پر داخل ہوتے تو اتموا الحج پر عمل ہوتا، پورے طور پر داخل ہوتے تو قرآن کے ہر فرمان پر ہمارا عمل ہوتا، ہم میرا روی کے شکار نہ ہوتے، ہماری نمازیں قضا نہ ہوتی، ہم اپنے نظروں کی بھی حفاظت کرتے، ہم اپنی قوت سماعت کی بھی حفاظت کرتے اور ہم اپنے قوت بصارت کی بھی حفاظت کرتے۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ واہ۔ آج نہ ہم اپنی قوت سماعت کی حفاظت کر پا رہے ہیں، نہ قوت بصارت کی حفاظت کر پا رہے ہیں، نہ ہم سے نظروں کی حفاظت ہو پا رہی ہے، نہ اپنے کانوں کی حفاظت ہو پا رہی ہے۔ جبکہ قرآن فرماتا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، دیکھنے کے تعلق سے سوال ہوگا، سننے کے تعلق سے سوال ہوگا۔ یہ دل جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس دل کے تعلق سے سوال ہوگا۔ لیکن نہ آج ہماری نظروں کی حفاظت ہے، نہ زبان کی حفاظت ہے، نہ قوت سماعت کی حفاظت ہے۔ غیبت ہم سنتے رہتے ہیں، نظریں ادھر ادھر دوڑاتے رہتے ہیں، نظروں سے ہی گناہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ پیارے، اپنے نظروں کی حفاظت کرو، قرآن کا فرمان اپنے دل میں جگہ دو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ اکبر۔ سننے کے تعلق سے پوچھا جائے گا، دیکھنے کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اور یہ جو دل اللہ نے عطا فرمایا ہے اس دل کے تعلق سے بھی کل میدان محشر میں سوال ہوگا کہ دل دیا تھا ہم نے، تو نے اتنے دل میں کس کو جگہ دے رکھی ہے؟ قوت سماعت عطا کی تھی، تم نے دن بھر گانے سنے، دن بھر تم نے غیبت سنی، چغلی سنی اور دوسروں کی برائیاں سنی۔ قوت بصارت دیکھنے کی طاقت دی تھی ہم نے، تم نے کیا دیکھا؟ غیروں کی ماں بہنوں کو تم نے نظروں سے دیکھا ہے، غیر محرموں کو اپنے نظروں سے تم نے تاکا ہے، تم نے غلط چیزیں دیکھی ہے، موبائل کے اسکرین پر تم نے گندی پکچریں دیکھی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ نظر ملی ہے تو اس کا حساب نہیں دینا ہے؟ یقیناً مسلمانوں ہر پل کا حساب دینا ہے، اور قرآن نے تو صراحتاً بیان فرما دیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ اکبر۔ صراحتاً سننے کے تعلق سے اور دیکھنے کے تعلق سے اور دل کے تعلق سے قرآن بیان فرما رہا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارا عمل اس طرف نہیں ہے۔ ہم عملی میدان میں بہت پیچھے ہو چکے ہیں۔ جلسے ہم رات بھر سن لیتے ہیں، جلسوں میں نعرہ تکبیر کی صدائیں بھی بلند کر لیتے ہیں، جلسوں میں وعدہ کر کے بھی چلے جاتے ہیں، مگر ان وعدوں پر ہم کھڑے نہیں اتر پاتے۔ دیوانوں، پیغمبر اعظم کے چاہنے والوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، آؤ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا حال میں تمہیں بتاؤں۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی کو دیکھو، سپہ سالار اعظم ہیں حضرت خالد بن ولید،
الولید، اور ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کئی روز گزر گئے قلعہ محاصرہ کیے ہوئے، ابھی قلعہ سر ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ مجاہدین اسلام تیار بیٹھے ہیں کہ کسی طرح قلعہ سر کر لیا جائے، کسی طرح اس قلعے کو فتح کر لیا جائے، مگر قلعے کی دیواریں بڑی مضبوط تھی، قلعہ بہت مضبوط جگہ پر مستحکم تھا، مضبوط تھا، اور قلعے کے اندر جو لوگ تھے وہ لوگ بھی کافی مضبوطی سے کھڑے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کے حوالے قلعہ نہیں کرنا ہے۔ مگر قلعے کے اندر کے چند پادری ایک دن نکل کر باہر آئے اور سیدھے اسلامی خیمے کے طرف کا رخ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا مسلمانوں کے لشکر کا سربراہ اعلیٰ کون ہے، مسلمانوں کا سپہ سالار کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید سامنے آئے تو ان پادریوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے لشکر کا سربراہ ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہاں میں ہی خادم ہوں۔ اللہ اکبر، بتاؤ کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ ان پادریوں نے کہا سنو ہم تم سے صلح کا معاہدہ کرنے آئے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ خون بہایا جائے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ قتل و غارت گری کی جائے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر کسی طرح کا خون خرابہ ہو۔ اگر میرا مشورہ سن لو تو اگر اس پر عمل کر لو تو بغیر لڑے ہم قلعہ تمہارے سپرد کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ؟ ان پادریوں نے کہا اے مسلمانوں کے سپہ سالار سنو، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کل صبح کا سورج نکلے گا، قلعے کا دروازہ ہم آپ کے لیے کھول دیں گے، آپ تمام اسلامی لشکر کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو جانا اور قلعے کے بازار کو پار کر جانا، پھر ہم آپ کے سپرد قلعہ کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے تھوڑی دیر توقف کیا، سوچنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی جنگی چال ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ جنگ کرنے کا کوئی نیا کھیل رچا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، لیکن پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا مجھے منظور ہے، میں آپ کے قلعے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ پادری چلے گئے، صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، مسلمانوں نے صف بندی کی اور تیاری شروع کر دی، سب گھوڑے کے پشت پر بیٹھ کر مجاہدین اسلام تیار ہو گئے، آگے حضرت خالد بن ولید ہے، پیچھے لشکر اسلام ہے۔ قلعے کا دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے حضرت خالد بن ولید، اور جب بازار کے نکر پر پہنچتے ہیں منظر دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کے لگام کو کھینچا ہے، ٹھہر گئے اور اپنے گھوڑے کے پشت پر بیٹھ کر حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین اسلام کو اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ، کوئی بھی آگے نہ بڑھنا۔ وہاں کا نظارہ ہی عجیب و غریب تھا، وہاں کا منظر ہی عجیب و غریب تھا۔ ان پادریوں نے بڑا خوبصورت جال بچھا رکھا تھا۔ اللہ اکبر، وہ جال یہ تھا کہ شہر کی تمام تر خوبصورت حسین دوشیزاؤں کو لا کر نیم برہنہ کر کے قلعے کے دونوں طرف کھڑا کر دیا تھا۔ نیم برہنہ دوشیزائیں، عورت نیم برہنہ لڑکیاں لا کر کھڑا کر دیا گیا، کیونکہ ان پادریوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ مسلمان ہے، مجاہدین اسلام ہے، یہ جب جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں تو یہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ ایمانی طاقت سے لڑتے ہیں، اور جب تک ایمانی طاقت ان کے اندر موجود ہے دنیا کی کوئی قوم انہیں پیچھے نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ان پر غالب نہیں آ سکتی۔ وہ پادری اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک ان کا ایمان کمزور نہیں ہوگا ان سے کوئی جیت نہیں سکتا، لہذا کوئی ایسی چال چلی جائے جس سے ان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ چال یہ چلی کہ تمام تر حسین دوشیزاؤں کو لا کر بازار کے دونوں طرف کھڑا کر دیا گیا، نیم برہنہ عورتیں کھڑی ہیں، اللہ اکبر، دعوت حسن دیا جا رہا ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید کے کردار کو دیکھو دیوانو، آج ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہم بھی محمد عربی کا نعرہ لگاتے ہیں اور محبت رسول کے دعوے دار ہیں، مگر قربان جاؤ صحابہ کرام پر، قربان جاؤ ان غلامان رسول پر جنہوں نے اپنی زندگی کو داؤ میں لگا کر مذہب اسلام کو سینچا ہے۔ حضرت خالد بن ولید گھوڑے کے پشت پر کھڑے ہیں اور ایک چھوٹا سا خطاب حضرت خالد بن ولید کا ہو رہا ہے۔ آج ہم گھنٹوں خطاب کر کے جاتے ہیں مگر عمل نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، یہاں اپنا جتنی دیر بیٹھو اٹھنے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کر لینا کہ جلسے سے جانے سے پہلے کچھ دین سیکھ کر جاؤ،
کچھ دین سیکھ کر جایا کرو. میں اپنی ہر گفتگو میں اپنی عوام سے یہی کہا کرتا ہوں، جلسے میں آنے کا مقصد دین سیکھنا ہے. جلسے میں آنے کا مقصد دین سیکھنا ہے. جب یہاں سے جاؤ تو دین سیکھ کر جاؤ. کل تک بے نمازی تھے، جلسے سے جانے کے بعد نمازی بن جاؤ. کل تک تم بکاریوں میں زندگی گزارتے تھے، جلسے سے جانے کے بعد ایماندار بن جاؤ. جلسے سے جانے کے بعد اچھے انسان بن جاؤ. جلسے سے جانے کے بعد تمہارے اندر دیوانگی ہونی چاہیے. آؤ دیکھو حضرت خالد بن ولید کو، گھوڑے کے پشت پر کھڑے ہیں. صحابہ کو مخاطب کیا، مجاہدین اسلام کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے ایک چھوٹا سا خطاب فرمایا. اے پیغمبر اعظم کے دیوانوں، اے مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والوں، اے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آج تمہارے نگاہوں کے تقدس کا امتحان لیا جا رہا ہے. میں نے جو منظر دیکھا ہے، تمہارے ایمان کا جنازہ نکالنے کے لیے یہ بازار سجایا گیا ہے. لیکن دیوانوں سنو، میں نے مصطفیٰ کریم سے سنا تھا کہ جب تم چلا کرو تو اپنے نظروں کو نیچی کر کے چلا کرو. میرے مصطفیٰ کی یہ بات یاد آ گئی. اے نبی کے چاہنے والوں، تمہارے نظروں میں تو وہ حسین بسا ہوا ہے جن کے صدقے میں زمانے کو حسن ملا ہوا ہے. وہ حسین کا چہرہ ہے جن کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم ہے. وہ ملیح دلارا ہمارا نبی ہے، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. اس نبی کا جلوہ تیرے آنکھوں میں ہے، اس نبی کا چہرہ تمہارے نظروں میں ہے. جو نبی کا چہرہ دیکھ لے، دنیا کی تمام تر حسین چیزیں اس کے نظروں میں ہینچ ہوتی ہے. آج تمہارے نگاہوں کے تقدس کا امتحان ہے. آؤ دیوانوں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اور خبردار کوئی اپنی نگاہ اونچی نہ کرنا، نگاہوں کو نیچی کر کے چلے آؤ. آگے آگے حضرت خالد بن ولید چلے ہیں، پیچھے پیچھے مجاہدین اسلام کا قافلہ چلا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ ایک مجاہد نے بھی اپنے نظروں کو اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اپنے نظر تیری نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا. دعوت حسن ملتا رہا، لیکن کیا مجال کہ کوئی اپنی نظریں اٹھا کر دیکھ لیتا. بازار پار ہو چکا ہے. تمام پادری قدموں میں گرے اور کہنے لگے خالد بن ولید، جب مصطفیٰ کے دیوانوں کا یہ عالم ہے، تم مدینے کے تاجدار کیا کہنے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ تعلیم القرآن، جشن دستار بندی. واہ واہ واہ. جب مصطفیٰ کے دیوانوں کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا. جب تم اپنے نگاہوں کی حفاظت اس انداز میں کر سکتے ہو تو ان نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. تو خالد بن ولید کی زبان کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان نگاہوں کو پوچھتے ہو، ارے وہ نگاہ تو ایسی ہے کہ جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ ہے. تمام پادریوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے، قلعہ مسلمانوں کے سپرد کر دیا. تو مسلمانوں، نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت پیش آئی، نہ لڑنے کی ضرورت پیش آئی. کردار نے قلعہ فتح کیا تھا، مسلمانوں کے طریقے نے قلعہ فتح کیا تھا، اور پیغمبر اعظم کی حقانیت نے قلعہ فتح کر کے دکھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ذرا سی چیز پہ ڈرے مرے جا رہے ہیں کہ فلاں کی حکومت آ گئی اب کیا ہوگا، فلاں کی آ گئی اب کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا. ارے دیوانوں، تمہیں کسی کی حکومت سے کیا لینا دینا. حکومت چاہے کسی کو ہو یار، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ حاکم تو ہمارا مدینے والا ہے. حکم مصطفیٰ کا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے. لوگ کہتے ہیں دور بدل گیا، میں کہتا ہوں غلط. دور نہیں بدلا. کل بھی دور میرے مصطفیٰ کا تھا، آج بھی دور میرے مصطفیٰ کا ہے، اور رہتی دنیا تک دور میرے مصطفیٰ کا ہی رہے گا. دیوانوں، دور نہیں بدلا ہے، ہم
ہم بدل گئے ہیں، ہمارا کردار بدل گیا ہے، ہمارا کیریکٹر بدل گیا ہے، ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہمارا فکر بدل چکا ہے۔ لہذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرو، اپنے آپ میں ایمان کا جوہر پیدا کرو۔ تم مسلمان ہو، سنی سے العقیدہ ہو، تم محمد عربی کے غلام ہو، تمہیں عبادت سے دل لگی کرو، تم دنیا داری مت کرو، دنیا داری میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ ارے مصطفیٰ کے غلام ہو تو غلام بن کر زمانے کو بتاؤ کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈرے ہیں، نہ رہتی دنیا تک کوئی ڈرے۔ ہمیں ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے یار، ڈر رہے کیوں؟ تم نمازوں کی پابندی کرو، سچی غلامی میں آؤ، پھر تم دیکھو کیسی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مومنین۔ گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے کہ مومن کامل بن جاؤ۔ تو اللہ وعدہ کر رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کامیابی تمہاری قدم چومے گی، شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ۔ مومن کامل بنو، کامیابی قدم چومتی نظر آئے گی۔ مومن کامل بنو، آپ سچے وفادار ہو، آپ کی وفاداری میں شک نہیں کروں گا، لیکن دیوانوں کا کام یہ نہیں کہ مصطفیٰ کی صورت، مصطفیٰ کی سیرت کو بھول جائے۔ ذرا سوچو میرے بھائی، ٹھنڈے دل سے سوچنا کہ ہم مسلمان ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہے کہ نہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ سبھی۔ آپ کی غلامی میں کوئی شک نہیں۔ علامہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ مدذلہ النورانی بیٹھے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ انہی بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر اس لائق بنا ہوں کہ آپ سے گفتگو کرنے کا تھوڑا سا ہنر آ گیا ہے، تو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ علماء کرام ہیں، میری رہنمائی فرمائیں گے۔ حضرات ذرا غور کرو، آپ مصطفیٰ کے دیوانے ہو، آپ کی دیوانگی میں کوئی شک نہیں۔ جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، اور دیکھیے علامہ صاحب سے پوچھئے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا اسے محبوب ہوتی ہے نا بھائی؟ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا اسے محبوب ہوتی ہے۔ بھائی ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بچہ چاہے جیسا بھی ہو، کالا ہو، کلوٹا ہو، جیسا بھی ہو، ماں باپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنے بچے کو یہی کہتا ہے میرے لال کا جواب نہیں۔ کیوں؟ یہ محبت ہے۔ تو محبت میں چاہے بچہ جیسا بھی ہو، ماں باپ کی محبت بچے کے لیے ایسی ہے کہ چاہے جیسا ہو اس سے محبت ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز اسے محبوب ہوتی ہے۔ تو سرکار سے ہم محبت کرتے ہیں نا؟ بولو بھائی، سرکار سے محبت ہے کہ نہیں ہے نا؟ سرکار سے محبت ہے تو بتاؤ کیا سرکار کی اداؤں سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ سرکار کے کردار سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ سرکار کے کیریکٹر سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ سرکار کے طریقوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ سرکار کی تعلیمات سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ بولو جو محبت کرتا ہے وہ اداؤں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ طریقوں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ تعلیمات سے بھی محبت کرتا ہے، وہ ہر ادا سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھو، نبی کے چلنے کو اختیار کیا، نبی کے بولنے کو اختیار کیا، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کو اختیار کیا، نبی کے طور طریقوں کو اختیار کیا، نبی کے انداز بیاں کو اختیار کیا، نبی کی ہر چیز پر نظر ہوتی تھی۔ مصطفیٰ چلتے کیسے ہیں، مصطفیٰ بولتے کیسے ہیں، مصطفیٰ کھاتے کیسے ہیں، مصطفیٰ پیتے کیسے ہیں، مصطفیٰ کا چلنا کس انداز میں ہوتا ہے، ہر ادا سے محبت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس محبت کا ثمرہ یہ ملا کہ وہ صدیق اکبر بن کر چھا گئے اور آج مومنوں کے دلوں میں چھائے ہوئے ہیں۔ دیوانوں تم بھی سچی محبت کرو، سرکار کے چہرے سے محبت کرو۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ محبت رسول کا دعویٰ اور دشمنان رسول جیسی صورت، یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ اور دشمنان رسول جیسی صورت، کیا آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ داڑھی چھلوانے والے کفار و مشرکین یہود و نصارہ تمہارا دشمن، تمہارے قرآن کا دشمن، تمہارے مذہب کا دشمن، تمہاری تعلیم کا دشمن، تمہاری ثقافت کا دشمن، تمہارے کردار کا دشمن، تمہارے کیریکٹر کا دشمن، تمہارے کلچر کا دشمن، تمہارے طریقوں کا دشمن، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر اعظم کا دشمن ہے۔ اور
آج تمہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں ہو رہا ہے جو تمہارے نبی کا دشمن، جو تمہارے قرآن کا دشمن، جو تمہاری شریعت کا دشمن، ان دشمنوں کے طریقوں کو اپنانے میں فخر محسوس کر رہے ہو؟ یہ داڑیاں چھیل چھیل کر نالیوں میں بہانا ان یہود و نصارہ کا ہی تو طریقہ ہے، ان کفاروں کا ہی تو طریقہ ہے جو پیغمبر اعظم کا دشمن ہے، تمہارے قرآن کا دشمن ہے۔ آج کھڑے کھڑے کھانا یہ کن کا طریقہ ہے؟ ان یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہ ننگئی، یہ بے حیائی، یہ عریانیت، یہ طریقہ کس کا ہے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اسلام دشمن طاقتوں کا طریقہ ہے، تو تم مسلمان ہو کر ان کے طریقے کو اپنا رہے ہو۔ اللہ اکبر، افسوس کا مقام ہے آج اس نورانی محفل میں، تعلیمی کانفرنس کے مجمع میں، ان علماء کرام کی موجودگی میں، اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی کی موجودگی میں، آپ یہ عہد کرو کہ ہم مسلمان ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں، تو چہرہ بھی مصطفیٰ کا ہمیں پسند ہے۔ بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، چہرہ تمہیں کس کا پسند ہے؟ بولو، مصطفیٰ کا چہرہ پسند ہے نا؟ ان کفار و مشرکین کا تو نہیں، یہود و نصارہ کو تو نہیں۔ بولو، داڑیوں کو چھلوانا حرام ہے، کیا ہے؟ بولو، زور سے بولو۔ تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ داڑیاں چھلوا چھلوا کر نالیوں میں بہائیں، یا داڑھی چہرے پر سجا کر مصطفیٰ کی غلامی میں آئے؟ بولو بھائی، چاہ رہے ہو نا کہ مصطفیٰ کی غلامی میں آئے؟ مر جاؤ گے، قبر کی مٹی بہ جائے گی، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد کرو، قبر میں مصطفیٰ ہی تشریف لائیں گے، قبر میں مصطفیٰ ہی تشریف لائیں گے۔ اور دیوانوں، جانتے ہو، حضرت سے پوچھو، آخری سوال یہی ہوگا، ما کنت تقول فی شان حق حاضر رجل، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جب سرکار کا جلوہ دکھایا جائے گا، خدا نہ کرے یہ انگریزوں والی صورت لے کر مر گئے اور قبر میں سرکار آئے اور سرکار دیکھنے کے بعد اپنے چہرے کو پھیر لیے، تو کہاں جاؤ؟ سوال تو تم سے ہوگا، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو جو دیوانہ ہوگا وہ کہے گا ہمارے آقا ہیں، لیکن میرے دل کی خواہش، میرے دل کی آرزو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، اگر اچھی لگے تو اس بات کو اپنے دل میں جگہ دینا کہ میرے دل کی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ جب سرکار تشریف لائیں، قبر میں مجھ سے پوچھا جائے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو میں بولوں اس سے پہلے سرکار کہہ دیں فرشتوں یہ تو میرا غلام ہے۔ میں بولوں اس سے پہلے سرکار کہہ دے فرشتوں ان سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میرا، زور سے بولو، یہ تو میرا غلام ہے۔ اب بتاؤ، اگر قبر میں سرکار کہہ دے یہ میرا غلام ہے، تو خدا کی قسم قبر بھی جنت ہے اور میدان محشر بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو آج کون چاہتا ہے کہ سرکار قبر میں کہہ دے میرا غلام ہے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ اب میں ان لوگوں کو گزارش کروں گا جو داڑیاں چھلواتے ہیں، حضرت کی موجود میں ہاتھ اٹھا کر کہے کہ آج کے بعد چہرے پر استورا نہیں لگے گا۔ ہے کوئی دیوانہ؟ ہے کوئی نبی؟ چچا آ جاؤ، کیا ماشاءاللہ، چچا اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، آئیے تشریف لائیے، ادھر آئیے، دو آ گئے، دونوں آئیے، حضرت کی موجودگی میں حضرت کا ہاتھ دیجیے، حضرت کے ہاتھ سے آپ دعائیں لیجئے اور حضرت کے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھوائیے۔ ماشاءاللہ یہ دو جوان ہیں، سبحان اللہ، حضرت یہ دو جوان ہیں، ماشاءاللہ یہ دو جوان۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ماشاءاللہ یہ تیسرے بھائی کیا نام؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ضمیر صاحب، ماجد صاحب، اور آپ ماشاءاللہ، آپ تو ماشاءاللہ بادشاہ رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آپ کا نام؟ محبوب صاحب، حضرت سے مصافحہ کیجئے۔ ماشاءاللہ بھائی بھی کاٹ رہے تھے، آج کے بعد نہیں کٹے گی انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ چار جوان ہے، یقیناً عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ دیوانوں، تمہیں دنیا جنت میں نہیں لے جائے گی، ہاں دنیا میں اچھے اعمال کرو گے تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ دنیا دار العمل ہے، دار العمل، جیسا عمل کرو گے آپ کو بدلہ ویسا ہی ملے گا۔ یقین جانو، مر جاؤ گے چلے جاؤ گے، یہ دولت قبر میں ساتھ میں نہیں جائے گی۔ قبر میں ساتھ جانے والی چیز آپ کا عمل ہوگا، آپ کا کردار ہوگا، آپ کا کیریکٹر ہوگا، آپ کی اچھائیاں ہوگی، آپ کی دینداری ہوگی، آپ کا تقوی اور آپ کی طہارت ہوگی، آپ متقی بنو گے۔ قسم خدا کی، دنیا سے جاؤ گے قبر سے
سے خوشبو آئے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر سے خوشبو آئے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بشر اعمال اچھے کر جو عقبہ میں کام آئے، جنت وہاں نہیں ملتی یہیں سے ساتھ جاتی ہے۔ حافظ و قاری الحاج طاہر صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی، ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام 100% کامیاب ہے، اور الحمدللہ کچھ لوگ آ گئے ماشاءاللہ، اللہ ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے اور اس توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو شرم کی وجہ سے اٹھتے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں شرم کرنے کی ضرورت نہیں پیارے، تم تو دیوانے بنو، دیوانے جس گلی سے گزرو تو دیکھنے والا کہے یہ دیوانہ جا رہا ہے، یہ دیوانہ جا رہا ہے، اور دنیاوی دیوانگی نہیں بلکہ مدینے والے کی دیوانگی اختیار کرو۔ قسم خدا کی دیوانہ بن کے دنیا سے جاؤ گے، تم چلے جاؤ گے لیکن تمہاری دیوانگی کو لوگ یاد کرتے رہیں گے، تمہاری دیوانگی یاد کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائی جس نے دل میں ارادہ بھی کیا ہے اپنے ارادے پر قائم رہنا اور اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجا لینا۔ نمازوں کی پابندی کرو، نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ بے حیائیوں سے بچنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نماز کے پابند بن جاؤ، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حلال کماؤ، حلال کمائی کے ذریعے اپنے بچوں کی پرورش کرو۔ یہی پیغام ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ زندہ باد زندہ باد مسلمانان اہل سنت، زندہ باد مدرسہ تعلیم القرآن پائندہ باد۔ میرے ساتھ مل کر توبہ کیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے۔